الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ میرے پاس پہلی امتیں پیش کی گئیں، تو کسی نبی کے ساتھ کچھ آدمی تھے، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی تھے، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک بڑی جماعت میرے اوپر پیش کی گئی تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ اس کے بعد اس سے ذرا بڑی جماعت پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام اس حدیث کو سننے کے بعد آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ لوگ وہ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی مختلف قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو رقیہ کے لیے، دم کرانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں، ولا یتطیرون، اور یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، ولا یکتعون، اور علاج کے لیے اپنے جسم کو آگ سے دغواتے نہیں ہیں، جیسا کہ یہ علاج بھی سماج میں مشہور ہے، معروف ہے، اور ایسا لوگ کرتے کراتے ہیں۔ یہاں پر جو چیز توحید کے باب میں غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ایسے لوگ دم کرانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتے۔ دم کرانا بذات خود یہ جائز ہے، ہم دم کر سکتے بھی ہیں، کرا سکتے بھی ہیں، لیکن یہاں پر وہ لوگ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں بھی دل کا میلان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نہ ہو۔ کسی سے دم کرانے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کا ایک ہلکا سا جھکاؤ اس آدمی کی طرف ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دم کرائیں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے، حالانکہ اس شخص کا صرف دم کرنا ہوتا ہے، کوئی کردار اس کا نہیں ہوتا ہے۔ شفا اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اس رقیہ میں شفا ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے۔ پر ایسے لوگ اس چیز سے بھی احتیاط کرتے ہیں تاکہ ان کا جھکاؤ ذرہ برابر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نہ ہو۔ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، یعنی کوئی پرندہ آ کر کے ہمارے یہاں بول دیتا ہے تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں، یا بلی، کالی بلی آگے پیچھے سے گزر جائے تو اس میں بھی بہت سارے لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو ذرا بھی کسی بھی چیز سے بدشگونی لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہاتھ میں کھجلاہٹ ہو جائے تو بولتے ہیں کہ شاید کوئی مایا ملنے والی ہے، آنکھ پھر پھر کرنے لگے تو یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی یاد کر رہا ہے، ہچکی آنے لگے تو بھی کوئی یاد کرتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں جو بدشگونی میں داخل ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاتھ کے کھجلانے سے، آنکھیں پھرپھرانے سے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں ذرہ برابر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یکتعون، اور وہ آگ سے اپنے کسی بھی جگہ جہاں کوئی بیماری ہے اس کو نہیں دغواتے ہیں، بلکہ اس سے بچتے ہیں تاکہ مکمل طریقے سے کمال توحید ان کے پاس محفوظ رہ سکے، اور کمال توحید کے ذرہ برابر کوئی منافی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی، اس پر ثابت رہنے کی اور اسی پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔